अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। क्या PTI के अंदर वाकई इख्तलाफात हैं, डिवाइड है, तकसीम तो है। इमरान खान के साथ कौन कौन सिंसेर है और जो ग्रुपिंग हुई है, वो जो अचानक लोग बोलना शुरू हुए हैं, सामने आए हैं, उनके हवाले से बात करेंगे और अंदर चल क्या रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, जो एक तो इजाफी नोट दिया था अथर अल्लाह साहब ने, दूसरा उसके ऊपर हमने वीडियो कर ली थी, लेकिन एक उन्होंने जो कहा है कि तौहीन अदालत के केस के अंदर हमें मैंने कुछ नहीं कहा था फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। शो ऐसे किया गया, तासुर ऐसा दिया गया जैसे मैंने कोई ख़त लिखा। मैंने कोई ख़त शत कुछ भी नहीं लिखा था, ना मैंने बात की थी। और मेरे ख़िलाफ़ तो 2017 से कैंपेन चलती आ रही है, तहज़ीक अमेज़ रवैया यूज़ होता हुआ आ रहा है, यानी कि तहज़ीक करते हैं। लेकिन मैं कभी इस हक़ में नहीं हुआ कि उसके ऊपर बात करते हैं, अथर साहब के ऊपर बाद में। लेकिन शुरू करते हैं हम जो इस वक्त PTI के अंदर चल रहा है। PTI में उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ रिएक्शन आया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद लोगों को भेजा गया था, उस पर कुछ प्लांटेड लोग थे, शायद ये भी कहा गया, जो जिस दिन इद्दत केस का हवाले से वो वहाँ पे गए थे। लेकिन उसके बाद फिर शाम को वो चीज़ें सारी TV में डिस्कस हुई। उसी दिन शाम को या अगले दिन उन्होंने एक इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा बल्कि ट्वीट किया। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये मैंने 22 तारीख का भिजवाया हुआ है और शिबली फराज के हाथों से भिजवाया था, और ये उन्होंने कहा कि ये कबूल भी हो गया। लेकिन जुमे का दिन जो था वो नई खबरें लेके आया। पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें पार्लिमानी लीडर्स के साथ साथ जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सब ने राय दी कि उमर अयूब साहब के साथ खड़े हैं हम, और हम चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए उमर अयूब साहब ठीक हैं। हालांकि उमर अयूब साहब ने पहले 2 ओहदों के हवाले से बात की थी, फिर ज़ाहिर है उनके पीछे रिएक्शन जो शंदाना गुलजार, फिर शेर अफजल मरवत और फिर शहरयार अफरीदी की तरफ से आया था, वो अपनी जगह पे था। लेकिन बाद में शंदाना ने भी एक ट्वीट करके अपने कहे हुए को, अगरचे उनकी एक वीडियो भी मौजूद थी, लेकिन जो एक्स की हद तक या ट्वीट की हद तक जो चीज़ उन्होंने कही थी उसके ऊपर उन्होंने वजाहत देने की कोशिश भी की। फिर हुआ ये कि आज का जो दिन था, यानी गुज़िश्ता कल का दिन, हफ्ते का, उस दिन फिर हामिद खान साहब आ गए। उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी जो हैं, इन्होंने ये कोई वो मुश्किल वक्त नहीं काटा और अब ये दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब भी हल्के नहीं आए। उन्होंने भी जवाब दिया कि 2013 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल के ये इलेक्शन हारे थे, और फिर शिबली फराज जो थे वो भी फवाद चौधरी के हवाले से बोले। उन्होंने भी फवाद चौधरी के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि इनके रास्ते बंद हैं, इनको नहीं अब आने दिया जाएगा। और फिर रऊफ़ हसन साहब जो 2 दिन से बोल रहे थे, वॉइस ऑफ अमेरिका पे इंटरव्यू देने के बाद जो रऊफ़ हसन वो फवाद चौधरी ने दिया था, जो रिएक्ट किया कि फवाद चौधरी साहब जो हैं ये किसी के कहने पे सामने आए हैं और ये ऐसे अपनी मर्ज़ी से सामने नहीं आए। अब मसला इसमें असल में है क्या? इफ्तिखार चौधरी, हामिद खान का और फवाद चौधरी का जो इख्तलाफ है वो नया नहीं है, ये बहुत पुराना इख्तलाफ है। आपको याद होगा वो उन्होंने जेलम के भी बात की थी, उन्होंने इनके चचा के हवाले से या कुछ उस हवाले से भी बात की थी और हवालों से बात की थी। ये इख्तलाफ भी नया नहीं है कि आज ही सामने आया है। और जो शिबली फराज का और फवाद चौधरी का जो इख्तलाफ था वो भी बहुत पुराना है। उस वक्त ज़रा ढके छुपे अल्फाज में था, क्योंकि आपको याद होगा शिबली फराज जो थे वो उन्हें पहले बनाया गया था वज़ीर इत्तलात। सबसे पहले तो इनको बनाया गया था, इनको फिर दोबारा वो IT वाली साइड पे लेके चले गए थे फवाद चौधरी को। तो फिर शिबली फराज को, फिर 2 आशिक खान को भी बनाया गया था, लेकिन शिबली फराज को इंटीरियर अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया था। शिबली फराज के हवाले से कहा जाता था कि ये शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को उस तरह से नहीं चला सके जिस तरह से, जितने वो सिंसियर होंगे, जितने उनके साथ इमरान खान साहब के साथ। लेकिन TV के ऊपर जब डिफेंड करने की बारी आती थी तो खुद PTI के लोग भी ट्वीट करते थे कि इनको टॉक शो में क्यों बुलाया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आती थी। तो उस वक्त ये चीज़ें आई, अगरचे ये थोड़े से जज्बाती भी हो जाते थे, लेकिन उसमें उस हवाले से इनके ख़िलाफ़ रिएक्शन आना शुरू हुआ। दोबारा से फिर फवाद चौधरी साहब को ये बना दिया गया था। तो ये इनको हटाया जाना, इनको पहले बनाना फिर इनको हटाया जाना जो था इफ्तिखार अपना शिबली फराज को, और उसके ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब को लाना। तो उसमें कहीं इनको फिर दूसरी वजारत दे दी गई थी शिबली फराज साहब को। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का जिक्र जो थे ऑफ द रिकॉर्ड करते रहते थे। तो ये वाला इशू जो है वो तो बिल्कुल भी नया नहीं है। इनका भी आपस में वो एक जिसे कहते हैं अंदर का जो इख्तलाफ होता है वो बिल्कुल सामने आया खुल के। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो क्या करते फिर रहे हैं, उनके हवाले से तो आपको पता है, सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी होती रहती है। शुरू में उन्होंने उनके हवाले से आया भी कि वो इतनी सख्त और इतनी पावर रखते हैं कि वो एहतजाज कर सकते हैं, वो डिफाइंस की जो एक सियासत चाहिए होती है इमरान खान साहब को या इस वक्त चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन बाद में उनके हवाले से भी जो कोर कमेटी थी,
پھر جو وکلا کی ٹیم تھی انہوں نے کچھ کمپلینس کرنا شروع کر دی، تو عمران خان صاحب نے ان کو بھی اپنے سے فاصلے پہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہاں پہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے نکالنے کے حوالے سے ان کے ساتھ کون کون سنسیر ہے، تو میرے خیال میں وہ شہریار افریدی ہیں، علی محمد خان صاحب ہو سکتے ہیں، وہ ہوں گے، انہوں نے وہ باقی جتنے بھی، خواہ اس میں حامد خان ہیں، خواہ اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، خواہ اس میں عمر ایوب ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو حصہ ہے ان کی پہلے بات کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے وہ نہیں ہے۔ اب یہ حامد خان صاحب ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کچھ صداقت بھی ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب خود کہاں تھے، انہوں نے خود عمران خان صاحب کو چھڑانے میں کتنی آگے رہے ہیں، وہ کتنے سامنے آئے ہیں، میڈیا کے اوپر انہوں نے کتنی آگے بات کی ہے، ان کے کیسز کے حوالے سے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ 9 مئی کے بعد سے لے کے ابھی تک حامد خان صاحب باہر پھر رہے ہیں، ان کو کسی نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ باقی ساری کی ساری پارٹی جو تھی وہ زبردستی توڑ دی گئی، کسی کو اکھاڑ کے دوسری پارٹی میں جمع کر دیا گیا، کسی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لاہور میں اعجاز چودھری، یاسمین راشد اور جو خواتین ہیں صنم جاوید وغیرہ، وہ سارے عالیہ حمزہ، اندلیب، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لاہور میں رہنے کے باوجود یہ کس طرح آزاد رہے ہیں، ان کے اوپر کیوں کچھ بھی نہیں آیا؟ پھر لطیف کھوسہ اور فواد چودھری کا بھی آپس میں اختلاف سامنے آیا۔ تو یہ تو اندر کے وہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اگر شہریار افریدی اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ حق پر ہیں، کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے، وہ بار بار گرفتار ہوئے ہیں۔ علی محمد اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ حق پہ ہیں، وہ گرفتار ہیں، لیکن حامد خان صاحب کے اوپر لوگوں کے سوالات ضرور ہیں۔ تو یہ اندر بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کا کردار کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی بغیر اجازت کے انہوں نے 2-3 دفعہ ایسی بات کی ہے جس میں عمران خان صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی، اور اگلے دن انہوں نے صحافیوں کو یا باقی اپنے جتنے ساتھی ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے پہ بھی میرے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ تھا یا جو بھی تھا۔ یہ چیزیں ہیں کہ اس وقت ہر کوئی جو ہے وہ اہمیت جتانے کے چکر میں ہے، ہر کوئی ایک پوزیشن لینے کے چکر میں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے فواد چودھری صاحب کی، وہ ابھی پارٹی میں نہیں آئے ہیں، اگرچہ اگر قید کاٹنے کا معیار ہے، پہلے وہ ایک دفعہ بھاگنے کی ان کی فوٹیج آئی تھی، پھر قید انہوں نے کاٹی بھی ہے، وہاں پہ سنا تھا کہ ان کی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے ہوئی تھی۔ اب ان کے خلاف حامد خان، شبلی فراز، اپنا مروت اور جتنے بھی لوگ اس وقت وہ ہیں، دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب کے والے معاملے کے اوپر بھی عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت فواد چودھری صاحب مطلب پہلے جب وہ گرفتار نہیں ہوتے اس وقت بھی خاموش رہے، بالکل ایک ری ٹویٹ وغیرہ کر دیتے تھے، پھر وہ قید میں چلے گئے، کافی عرصہ پھر وہ قید میں رہے، اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئے پھر کچھ عرصہ خاموش رہے، لیکن اب انہوں نے بولنا شروع کیا۔ اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے ان کے اوپر مقدمے بھی تھے، سارا کچھ تھا جو بنائے گئے تھے، سچے جھوٹے جو بھی بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ بولے نہیں تھے، اب وہ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کیا دیکھ کے اب بولنا شروع کیا؟ اس کے اوپر سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جس کا وہ جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہے کیونکہ یہ ٹائمنگ ایسی ہے۔ اسی وقت فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ جو ٹوکن تھا یہ عمران خان صاحب کو نکالنے کے بالکل حق میں نہیں ہے، پارٹی جو ہے ان کو اندر ہی رکھنا چاہتی ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب بھی وہی بات کریں اتفاق کے ساتھ۔ اب فیصل واڈا صاحب کہاں سے بولتے ہیں سب کو پتہ ہے، اتفاق سے فواد چودھری صاحب کی بات بھی کچھ اسی طرح کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ دیکھ لیا جائے تو تیسرے نمبر پہ عمران اسماعیل صاحب ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ٹاک کی تھی اور جنہوں نے جا کے وہ آئی پی پی جوائن کر لی تھی، اور وہ بھی اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر سے شیخ رشید صاحب ہیں، وہ بھی اس طرح کے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایک تیاری شاید ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے بندے اسی طرح آئیں گے، اس میں لائے جائیں گے یا آئیں گے اس میں۔ اب یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہیں محمد زبیر کو لینا چاہیے، کیا اسد عمر صاحب رابطہ کرتے ہیں انہیں لینا چاہیے، کیا عمران اسماعیل صاحب جنہوں نے ٹاک کی تھی انہیں لینا چاہیے، کیا ان لوگوں کو لینا چاہیے جن سے زبردستی پریس ٹاک کروائی تھی لیکن ان کی مرضی شامل نہیں تھی، اس میں عثمان ڈار صاحب ہیں، صداقت عباسی ہیں۔ مطلب انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان بعد میں نہیں دیا یا بعد میں انہوں نے کوئی اس طرح کی مستی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ بھی عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ فواد چودھری صاحب جیل کاٹ کے آئے ہیں، لیکن بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ اچانک جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے ان لوگوں میں جن کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی کے اشارے کے اوپر بولتے ہیں یا آتے ہیں، جس میں شیخ رشید صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں اور پارٹی کے اندر اہم پوزیشن اختیار کرنے میں بہت فرق ہے۔ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کون کون سٹرگل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور پارٹی میں پوزیشن حاصل کرنے کے حوالے سے اس طرح کے بیانات دینے میں بہت فرق ہے۔
تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے تصویر آپ کے سامنے ساری رکھ دی ہے. یہ سگنیفیکنٹ چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، غیر معمولی چیز ہے. آپس کی لڑائیاں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، ہر جگہ لیڈرشپ کے آگے اپنے آپ کو اہمیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے آپ ان کی خوشامدیں بھی کی جاتی ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت پارٹی کے اندر کے رہنما تو لڑ رہے ہیں، لیکن جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بھی اس وقت پورے طریقے سے اس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے اوپر ان کا پورا حق ہے. وہ حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک جو عمران خان صاحب ہیں وہ فیصلہ نہیں کر لیتے. اب آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے اطہر من اللہ صاحب کا. قاضی فائزہ صاحب نے جو فیصل وارڈا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو جو معافی کی اجازت دی، پھر پراکسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، وہ بھی ظاہر اطہر من اللہ صاحب نے کی تھی پراکسی کے. پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے گونگلوں سے مٹی جاڑ کے کہ پہلے آپ نے بات کی تھی. تو کہیں ایسا تاثر آ رہا ہے کہ کیونکہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ میرے خلاف، نہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں، نہ میں نے کہا تھا کہ میرے کوئی کمپین چل رہی ہے میرے خلاف، یا میں نے کوئی اس طرح کے توہین عدالت کے حوالے سے فلاں کے خلاف ایکشن کیا جائے. تو اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا اس وجہ سے ہے کہ شاید ان کو پہلے بلا کے مصطفیٰ کمال صاحب کو اور پھر فیصل وارڈا صاحب کو اور پھر ان کو معافی دینے کے بعد یہ شاید جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں جی ہم توہین عدالت میں بے شک کوئی بھی جج ہو ہم اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جتنے عرصے تک یہ توہین عدالت والا معاملہ چلتا رہا، اطہر من اللہ صاحب اتنی دیر تک نہیں بولے، لیکن جب اس کا کنکلوژن ہوا، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے، اس وقت انہیں بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ جو قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے معافی دے دی ہے، انہوں نے ایک دو باتیں کی ہیں اور بس اس کے علاوہ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی نہیں کی. تو شاید اطہر من اللہ صاحب کو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا توقع لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے کمپلین نہیں کی تھی پھر وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو معاف نہ کیا جائے، یا یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو سزا دی جائے، یا یہ توقع کر رہے تھے یا یہ ان کے توقع کے خلاف آیا کہ ان کو معافی دے دی گئی ہے. اس کے اوپر تو سوالات اٹھتے ہیں. تو ناظرین یہ کچھ معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.